تجھے ایمان کی دولت دے دی، اس دولت کے بارے میں جب تو جان جائے گا تو کبھی بھی کسی چیز سے مدد نہیں مانگے گا، کبھی بھی، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی نہیں مانگے گا، اپنے پیر سے بھی نہیں مانگے گا۔ شرک سمجھے گا، کیا سمجھے گا؟ جب تو ایمان کی طاقت کو جان جائے گا، یقین کی طاقت کو۔ توحید میں انسان اگر جان جائے کہ توحید کیا چیز ہے تو کسی پیر اور نبی کو بھی نہیں کہے گا کہ میری مدد کرے، کیوں کہ مدد والا جب ساتھ ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ راضی رہنے کی کوشش کرے گا، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ راضی رہنے۔ اس لیے قرآن میں یہ آیت ہے، کیا ہے کہ وہ جو میرے دوست ہوتے ہیں وہ راضی رہتے ہیں، میں انہیں دوں بھی تو پھر بھی، نہ بھی دوں پھر بھی۔ اصل توحید کا یہ معنی ہے کہ جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، قادر مانتا ہے، تو راضی کیوں نہیں ہے؟ راضی ہونا ہی کلمے کی گواہی ہے۔ کلمہ، قرآن، توحید، نماز، زکوٰۃ سب دے کر بھی تو راضی نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا پر کوئی چیز تیری نہیں، اور تو اگر تھوڑی سی بھی چیز اللہ کی راہ میں دیکھے تو راضی ہوتا ہے، تو رتی برابر نیکی بھی تجھے جنت دے گی۔ اور توحید کا بیان دینے میں انسان فنا فی اللہ ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کسی بھی قابل نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ جس وقت تو اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھے تو سمجھ لینا کہ میں اللہ کی وحدت والا ہوں۔ اس لیے علی کو کہتے وحدت اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کچھ نہیں سمجھا۔ کہا خیبر کیسے اکھاڑا؟ کہا میں نے نہیں اکھاڑا۔ لوگ کہتے علی نے اکھاڑا، علی کہتا میں نے نہیں اکھاڑا۔ لوگوں کی بات سنیں یا علی کی سنیں؟ بتا۔ کہتا ہے ایمانی طاقت سے میں نے اکھاڑا ہے، میری بات جو جسم ہے اس میں طاقت نہیں ہے۔ جب پتہ چل گیا جسم اور ایمان کی زیادہ آپ نے تشریح کی ہے، کیوں کی؟ کہ لوگ مجھ پہ امید نہ رکھیں کہ میں مدد کرتا ہوں کسی کی، جو اللہ نے مجھے ایمان دیا میں اس سے مددگار ہوں۔ کیا؟ کس سے؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، جو انہوں نے نادے علی پکارا میں آیا، جو ہم بھی پکارتے ہیں کہ علی ہماری مدد کر آ کے، اگر مدد کر علی آیا، جب اس نے مدد کی، خیبر فتح کیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، پوچھا کہ آپ نے یہ خیبر کا قلعہ کیسے اکھاڑا، یہ کیسے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری ایمانی طاقت ہے، جسمانی نہیں رہا۔ جب آپ کو ایمانی اور جسمانی طاقت کا، روحانیت کا پتہ چل گیا کہ روحانیت اور جسم میں کیا فرق ہے، تو پھر آپ شرک نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ اس لیے علی کا ماننے والا کبھی بھی شرک نہیں ہے۔ آج تو جو علی کے فرمانوں کو مانے، کیا مانے؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں کچھ کیا، ٹھیک ہے؟ وہ یہودی تھے نا دونوں، آپ سوکھی روٹی کھا رہے تھے نا، آپ کو دیکھ کے انہوں نے کیا کہا یہ علی نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلوان ہوگا، کوئی کھاتا پیتا تو اس نے اکھاڑا ہوگا۔ تو وہ جسمانی طاقت کے حساب سے علی کو دیکھ رہے تھے، جسم کے حساب سے علی اتنا طاقت والا ہے ہی نہیں۔
تو واپس مڑے۔ حضرت علی نے پوچھا، کہا ہم جس لیے، کہا دیکھو وہ میں ہی علی ہوں، یہ میری جسمانی طاقت ہے، وہ میری ایمانی طاقت ہے۔ میں نے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے وہ ایمانی طاقت سے اکھاڑا، یعنی کہ اللہ کی طاقت سے۔ جسمانی طاقت کو اہمیت نہیں، اللہ کی طاقت۔ اب اللہ کی طاقت سے جب تو کام لے رہا ہے تو کیسے لے رہا ہے؟ اللہ نے تجھے طاقت دی ہوگی تو کہے گا نا اللہ کی طاقت سے کام۔ آپ پہچانتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایمان کیسا دیا ہوا، پہلے اسی لیے کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ میں ایمانی طور پہ کتنا مضبوط ہوں اور میں جسمانی طور پہ کتنا مضبوط ہوں۔ جب تجھے اپنی اللہ نے جو تجھے ایمان دیا اس کی طاقت کا ہی نہیں تجھے پتا تو اللہ کی کیسے تو تعریف بیان کرے گا؟ اسی طرح اللہ نے جو تجھے نفس دیا، جسم دیا، اس کی طاقت کا ہی نہیں تجھے پتا تو اس جسم سے کیسے کام لے گا؟ ایمان سے بھی تو نہیں کام لینے ہیں اور جسم سے بھی تو نہیں کام لینے ہیں۔ جب دونوں چیزیں تو نہیں استعمال کرنی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں تجھے علم ہونا چاہیے نا، میرے پاس اس کی طاقت ہے بھی ہے یا نہیں۔ جب تیرے پاس اس کی طاقت ہے تو کام لے گا نا۔ اس لیے پہلے اللہ کہتا ہے اپنی طاقت کو پہچانو۔ کیا پہچانو؟ کہ میں نے تجھے کتنی طاقت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اے انسان، کیا ہے؟ اب انسان کی طاقت کیا ہے؟ کتابوں میں پڑھ لینا، حدیثوں میں، کہ کتنی اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ کہ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، ٹھیک ہے، پانی کے بارے میں، آگ کے بارے میں، ہوا کے بارے میں، ٹھیک ہے، مٹی کے بارے میں، تو اللہ نے کہا اس سے طاقتور، اس سے طاقت۔ پھر آخر اللہ نے کہا انسان ان سے بھی زیادہ طاقتور، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کا نام لیا اللہ نے، مسلمان نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسان طاقت والا ہے۔ اور ایمان والا کون ہے؟ اللہ کی نوری بنائی ہوئی چیزوں سے ایمان والا طاقت والا ہے۔ جب وہ فرشتوں سے طاقتور ہے ایمان، تو پھر ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی؟ اگر ہم اپنی طاقت کو پہچان جائیں تو ہم فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مانگنا چھوڑ دیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے تو کبھی مانگیں گے، ہمیں طاقتوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو ہم اگر کمزور ہوں گے تو ہم کہیں گے ہمیں وہ طاقتیں چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ کمزور کو مانگنا پڑ رہا ہے، شرع اجازت دے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آئے لوگ، اور اللہ سے مانگنے کے لیے سب سے بڑی طاقت کیا؟ دعا۔ سب سے بڑی طاقت کیا؟ دعا۔ پھر وہ مومن اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے اللہ میرے مدد کرے گا۔ دعا کے لیے تو کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ایسا اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہوا ہے کہ اگر تم کمزور ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، غریب ہو، ٹھیک ہے، قرضے کی حالت میں ہو، کسی بھی گناہ پر ہو، تو یہ سب سے آسان حال ہے کہ تم میرے آگے رویا کر، میں تجھے زندگی دے دوں گا، عزت والی۔ کیا ہے؟ آج زندگی تو سب نفسوں کے پاس ہے، مگر عزت والی زندگی کیا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جب اس کے آگے دعا کرتے ہیں پھر اللہ کہتے ہیں میں ثواب پیدا کرتا ہوں ان دعاؤں کے ذریعے۔ جب میں قبول کر لیتا ہوں دعائیں تمہاری، اور جن کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں پھر میں ان دعاؤں کو ثواب بنا دیتا ہوں، ذریعہ بنا دیتا ہوں آسانی کا۔ تو وہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ذریعوں سے وہ کیا کہتے ہیں؟ زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ کامرانی کو، کامیابی کو،
تو دعا انسان کی زندگی کو کامرانی اور کامیابی تک لے جاتی ہے، ورنہ زندگی تو سب کی ہے۔ وہ کون سی کامیابی کہا؟ جو آخرت والی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایمان والے تو اللہ سے دعا کرے گا نا، اور ایمان والے ہی تو آخرت میں نافع والے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دور میں کہا یہ میری جسمانی طاقت اور ہے، میری ایمانی طاقت اور ہے۔ کیوں کہا؟ تاکہ آنے والے دور میں لوگ یہ نہ کہیں جسم میں ایمانی طاقت ہوتی ہے تو اس سے جسم پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، ایمانی طاقت نظر نہیں آتی، جسمانی طاقت نظر آ جاتی ہے، ایمانی نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، مگر کام اللہ کے بندے کے ہاتھوں نہیں کرنا ہے، مگر وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے ہاتھ میرا ہے، مگر ایمانی طاقت سے چل رہا ہے تاکہ شرک سے بچے رہیں۔ کس طرح شفا بھی ہے، کیا ہے؟ ہاتھ میرا ہے مگر ایمانی شفا دے رہا ہوں، جسم میں میرے شفا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ اب ایمان میں شفا ہے، کیا ہے؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس جسم میں شفا نہیں ہے، ایمان میں شفا ہے، جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم دوسروں کے لیے نافع شفا بن جائیں گے۔ تو یہ ایمانی شفا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ سمجھ گئے؟ اس طرح انسان کو یہ دونوں میں فرق رکھنا ہے، ایمان میں کی طاقت میں اور جسم کی طاقت میں۔ ہم جسم کی طاقت کو تو ہر کوئی جانتا ہے، کوئی ناپ تول میں آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے؟ اس کی حد ہے، حد تک کام کرتی ہے، مگر ایمانی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ جہاں چاہے جس وقت چاہے مدد کر سکتا ہے، مگر انسان نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ انسان کی حد ہے، یہاں تک کر سکتا۔ تو جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے انسان کے جسم کی ایک حد رکھی ہوئی ہے مدد کی، مگر ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، جب اللہ سے مدد ایمانی طور پہ مانگتے ہو تو قبر میں بھی اللہ تمہاری مدد کر دے گا۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ جہاں کوئی تیرا مددگار نہ ہو وہاں بھی اللہ تیرا مددگار ہے۔ یہ ہمیں دین نے سکھایا تھا، کیا؟ اور دین والوں نے، کہ جب فرق کرنا جان جاؤ گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اگلے کو بتا سکو گے جس کے جسم ایسا اور جسم میں ایمانی طاقت ہوگی وہ ولی ہوگا تو کیسا ولی ہوگا؟ تو تعریف کرنے میں کوئی مولوی فتویٰ نہیں لگا سکے گا، کہ اس نے یہ بتا دیا کہ میرے جسم کی یہ طاقت ہے، مگر میں نے اس وقت جو کام کیا وہ ایمان یعنی کہ اللہ کی طاقت سے میں نے خیبر کو اکھاڑا تھا۔ اللہ کی طاقت پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاتھ میرا تھا، ٹھیک ہے، طاقت اللہ کی تھی، میرے جسم کی طاقت نے کام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ شرک سے بچا لیا، کیا بچا لیا؟ مگر عظمت کو بھی دکھا دیا، ٹھیک ہے؟ اصل یہ ہے کہ شرک سے بھی بچنا ہے اور عظیم بھی ہو کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ اندھا نہیں بننا۔ تو مولا علی نے اپنی عظمت بھی بتا دی اور شرک سے بھی بچایا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتی ہے تعریف، کہ بچاؤ بھی اور سمجھاؤ بھی، اور اگلے کی عظمت کو نیچے بھی نہیں کرنا، بلند کرنا ہے، کیوں؟ اللہ چاہتا ہی تو وہ یہی ہے کہ دوسروں کو بلند کرنا۔ جب اللہ کی چاہت ہے کہ میری مدد سے تم غالب یعنی کہ بلند ہو جاؤ تو اس بلندی کا اظہار بھی کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ کہا میں نہیں چاہا تھا،
میری طاقت سے وہ تمام صحابہ پہ غالب ہوا، اگر میں نہ طاقت دیتا تو وہ غالب نہیں، تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ اللہ کی رضا کو سمجھنے والے راضی رہیں گے علی کی تعریف میں۔ اللہ اور جو منافق ہوتے ہیں وہ پھر راضی نہیں ہوں گے، ایک تو تم ان کو پھر پہچان جاؤ گے کہ بھئی ہم تو تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کہتا ہے میری رضا کے لیے تو کسی کی بھی تعریف کر، یعنی کہ کسی جڑی بوٹی اور پتھر کی بھی اگر تو تعریف کرتا ہے میرے لیے تو میں تو اس سے بھی نیکیاں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شرط یہ ہے کہ تو تعریف کس کے لیے کر رہا ہے؟ مولا علی کی۔ شرط یہ ہے کہ تو مولا علی کی تعریف کس کے لیے کر رہا ہے، شرط یہ ہے۔ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، رہنمائی کے لیے، عظمت کے لیے، بھروسے کے لیے، توکل کے لیے، کس کے لیے مولا علی کی تعریف کر رہا ہے؟ یہ جاننا بھی لازم ہے۔ جاہل کو کیا پتا کہ تعریف کس کے لیے انسان کرتا ہے؟ اظہار عظمت ربوبیت کے لیے، کہ اللہ کی تعریف کے لیے ہم مولا علی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کے، اور اللہ کی تعریف کے لیے اگر کسی کی تعریف کرو تو شرک نہیں ہوتا۔ انبیاء کی بھی تعریف اسی لیے کرتے ہیں، صحابہ کی بھی اسی لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر تعریف ہم کرتے ہی مسلمان اسی لیے کہ اللہ تعریف والا ہے اور اس نے جو بنایا ہے وہ بھی تعریف کے لائق بنایا ہے۔ جب ہم جان گے کہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ بھی تعریف کے لائق بنایا ہے، اور جو لائق بنایا ہے بنانے والا تو اللہ، اس لیے تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ عظمت ہوتی ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ فرق بس کر کے بتاؤ کہ نفسی طاقت کیا ہے، ایمانی طاقت کیا ہے، جسمانی طاقت کیا ہے، علمی طاقت کیا ہے، تصوری طاقت کیا ہے، زبان سماعت کی طاقت کیا ہے، یہ ساری طاقت میں تجھے بانٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تجھے بھی پتا ہوگا یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا بھی تجھے پھر اللہ نے بتایا ہوگا کہ میری تقسیم پہ وہ راضی رہتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ راضی نہیں ہوتے میری تقسیم۔ یہ بھی اللہ نے تقسیم اکثر ہے کیا، اور قرآن میں آیا منافق نہیں راضی ہوتا تقسیم پر، اسے جتنا مرضی دے دو وہ راضی نہیں ہوتا، اور مومن کا نام بھی دو راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟